Hello everyone, welcome to the second video of Client Communication course. اور مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے اتنے اپنے سوال بھیجے ویڈیو نمبر 1 میں، اور میں ان سب کو لازمی انکلوڈ کروں گی، بلکہ کافی سارے میں نے اپنے ماڈیولز میں ایڈ کر بھی لیے ہیں. آج کی جو سب سے پہلا سوال آپ کا ایڈریس کرنے لگی وہ یہ ہے کہ کلائنٹ کمیونیکیشن کی امپورٹنس کیا ہے، ضرورت کیا ہے. بہت لوگوں نے پوچھا ہوتا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں. تو آج ہم یہ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے واٹ از دا نیڈ فار کلائنٹ کمیونیکیشن، واٹ از دی امپورٹنس آف کلائنٹ کمیونیکیشن. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، رنگ نوٹیفیکیشن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہم مفید معلومات آپ تک پہنچاتے رہیں، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. اوکے، سو کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک کہ کلائنٹ کمیونیکیشن ضروری کیوں ہے. تو یہ جی فری کورس ہے کلائنٹ کمیونیکیشن کا. اس کی فرسٹ ویڈیو ہم بنا چکے ہیں کہ کلائنٹ کمیونیکیشن ہے کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب سیکنڈ ویڈیو میں ہم بنانے لگے کہ یہ اس کی امپورٹنس کیا ہے. کوئی بھی بندہ جو بگنر ہے یا فری لانسر ہے، اپ ورک پہ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے، فائیور پہ کمیونیکیشن کرنا چاہتا ہے، یا ایک فری کورس ڈھونڈ رہا ہے اردو کے اندر کلائنٹ کمیونیکیشن کے لیے، تو اس کے لیے آئیڈیل رہے گا. اور آج ہم چلتے ہیں وداؤٹ فردر اڈو کہ کلائنٹ کمیونیکیشن کی امپورٹنس ہے کیا. ایک تو یہ کہ آپ پریویس ویڈیو کے اندر ضرور دیکھیے گا، میں نے کافی بینیفٹس اس میں مینشن کیے ہیں کہ اس کورس سے آپ کو کیا بینیفٹس ہوں گے زندگی میں، کمائی میں، ہر چیز میں. اور سیکنڈ یہ کہ ایون ان ڈیلی لائف کلائنٹ کمیونیکیشن ڈیلی لائف کے اندر بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کسی اچھے دوست سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کسی دیرینہ دوست سے بات کرنا آپ کی ساری ڈپریشن کا نچوڑ نکال دیتا ہے، آپ کو دوبارہ سے جوان کر دیتا ہے. تو جس طرح ہم کسی سے اچھی گفتگو شنید کر کے خوش محسوس کرتے ہیں، بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پریزنس میں ہم بہت کم بولیں یا بہت تھوڑا بھی بولیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے سب اظہار کر دیا ہے. تو ڈیلی لائف میں بھی یہ کمیونیکیشن ہمارے اسی طرح پارٹ پلے کرتا ہے. جہاں ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم ڈپریشن سے نکل آتے ہیں، ہم انگزائٹی سے نکل آتے ہیں، اور ہم نیا فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہیپی فیل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کلائنٹ کمیونیکیشن کی بزنس میں اور ورک پلیس میں اور باقی سب جگہ پر بھی پریکٹیکل اپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ فری لانسنگ کے لیے کلائنٹ کمیونیکیشن فار فری لانسنگ اس کی کیا ضرورت ہے. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے کہ آپ کے کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن خراب نہیں ہوتی. ایکسپیکٹیشن مطلب میں کسی کافی شاپ میں گئی اور میں نے لاٹے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ مجھے لاٹے ملے گی، اور وہ لا کے مجھے کیپوچینو دے دیتا ہے. تو یہ میری ایکسپیکٹیشن خراب ہو گئی، یعنی سوال گندم اور جواب چنا مل گیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. رائٹ ایکسپیکٹیشن سیٹ کرنے میں کلائنٹ کمیونیکیشن ہمیں ہیلپ کرتا ہے. یعنی ہم کلائنٹ سے وہی بات کریں جو کل کو اس کو ملے گی، جو اس کو ڈیلیور ہوگی. جب ہمارے درمیان کلیئر کمیونیکیشن ہوگا تو کوئی ڈسپیوٹ کے چانس نہیں ہوں گے کہ کلائنٹ ناراض ہو جائے گا یا پیسے نہیں دے گا یا ڈسپیوٹ کر دے گا. جب اس کو ڈے 1 سے پتہ ہے کہ اس کو کیا ملنا ہے، اس نے کیا ریسیو کرنا ہے، تو ایسی صورت میں کلیئرٹی کی وجہ سے ہمارا پروجیکٹ اچھا بھی چلے گا، ہمیں مزید بونس بھی ملنے کے امکان ہیں، ہمیں لانگ ٹرم لمبے عرصے تک بھی اس کلائنٹ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر ہم اس کے ساتھ کلیئر کمیونیکیشن رکھیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ میکنزی کی ایک رپورٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ 70% کسٹمر کلائنٹ 70% آف دا کسٹمرز اور کلائنٹس اپنے ایکسپیرینس کو کسی بھی بزنس کے ساتھ، اگر وہ کوئی وہاں سے پروڈکٹ لے رہے ہیں یا سروس لے رہے ہیں، تو 70% ان میں سے اس چیز پہ اپنے ایکسپیرینس کو ریٹ کرتے ہیں کہ انہیں کیسا محسوس ہوا، ان کے ساتھ کیا کمیونیکیشن کی گئی، ان کے ساتھ کس طرح کی بات چیت کی گئی، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا. تو آپ نے یہ چیز ایز اے فری لانسر بہت نوٹس میں رکھنی ہے کہ آپ رائٹ ایکسپیکٹیشن سیٹ کر پائیں گے اگر آپ ٹھیک طرح سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں. اینڈ سیکنڈ تھنگ ہم آ جاتے ہیں کہ کلائنٹ کمیونیکیشن اسکلز ورک پلیس میں ہمیں کس طرح کام آتے ہیں. اگر ہم ایک پروفیشنل ہیں، جاب انوائرمنٹ میں، آفس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، یا ہمارے انڈر لوگ کام کر رہے ہیں، ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے اپنی ورک پلیس میں، یا ہم کسی کے لیے کر رہے ہیں، تو کلائنٹ کمیونیکیشن ہمیں یہاں پہ کیسے فائدہ آئے گی کہ اس سے موسٹ امپورٹنٹلی ورک پلیس کے اندر جب آپ اپنی بنا رہے ہیں یا کسی کی میں کام کریں، سب سے ضروری بات ہوتی ہے کہ سب ٹیم ایک نوٹ پہ ہو، کلٹر نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی کنفیوژن نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو جی کہ کیا کرنا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. جب آپ کمیونیکیشن افیکٹو کرتے ہیں تو دور سے پتہ چل رہا ہے
سب امپلائیز کو کہ ہاں جی اس بات کے اوپر ہمارے باس کا یہ سٹانس ہے, یا باس کو بھی پتہ ہے کہ اس بات کے اوپر میرے امپلائیز نے اس بات پہ مجھ سے یہ سٹانس لیا ہوا ہے, یا اس بات پہ ہم سارے ایک متفق ہیں, اگریڈ ہے. ورک پلیس کے اندر اگر کمیونیکیشن کلیئر نہیں ہو, فار ایگزامپل, تو کیا ہوگا کہ اگر کوئی نیا کلائنٹ آیا ہے, یا کوئی لیڈ آئی ہے, یا کوئی بندہ آیا ہے, کوئی ایکسٹرنل پرسن آیا ہے, اور وہ ہم سے کوئی سوال پوچھتے ہیں, تو ایک بندہ ڈیزائنر کچھ اور بتا رہا ہے, ڈیولپر کچھ اور بتا رہا ہے, رائٹر کچھ اور بتا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس ورک پلیس میں کلٹر ہے. نئے آنے والا بندہ کہے گا کہ یار ان کو تو خود نہیں پتا یہ کیا کر رہے ہیں, اسے بہتر میں کسی اور سے کام کروا لیتا ہوں جا کے. لیکن اگر آپ سب ایک نوٹ پہ ہوں گے, آپ کے باس, آپ کے امپلائیز, آپ کے مینیجرز, جس بھی پوزیشن میں آپ ہیں, سب کے درمیان کلیئر کمیونیکیشن, پریسائز کمیونیکیشن ہوگا, اور اگر ہم جس کمیونیکیشن کے طریقے کو فالو کر کے آگے اس پورے کورس میں سیکھیں گے, اگر اس کو فالو کر کے آپ اپنے ورک پلیس کے اندر بھی کمیونیکیشن کے SOPs اسٹیبلش کریں گے, تو کوئی کلٹر نہیں ہوگا, کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا, بار بار کوئی بات آپ کو رپیٹ نہیں کرنی پڑے گی. 85% آف پیپل, 85% لوگ ورک پلیس میں اس بات سے کمپلین کرتے ہیں, اس بات سے تنگ آتے ہیں کہ انہیں ایک ہی انفارمیشن بار بار بتانی پڑتی ہے. میں بھی اکثر اپنے جو بھی ہماری ٹیم ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے, لیکن اکثر میں ان پہ غصہ بھی کر جاتی ہوں کہ یار یہ بات آپ کو بتائی تو تھی, دوبارہ کیوں بتانی پڑی ہے. سو جب ہم طریقے سے کمیونیکیشن کو لے کر چلیں گے تو ہمیں یہ بار بار بیک اینڈ فورتھ نہیں کرنا پڑے گا, اور وہ ساری فرسٹریشن جو ہے ہم کسی بہتر اور پازیٹیو اور پروڈکٹیو کام میں لگا سکیں گے. ٹھیک ہے, جتنا ایمبیگوٹی کم ہوگی, جتنا ابہام کم ہوگا, جتنی مشکل کم ہوگی, اتنی آسانی سے ہم بات کر سکتے ہیں اور انسٹرکشنز آگے بھی پاس کر سکتے ہیں. اگر پہلے کوئی سمجھ نہیں آئے گی تو وہ دوسرے کو کیا سمجھائے گا, اور چوتھے کو کیا سمجھائے گا. لیکن اگر پہلے کو کلیئر ہے تو پھر باقیوں کو بھی وہ کلیئرلی کمیونیکیٹ کرے گا. اچھا جی, اب ہم نیکسٹ تھنگ پہ آ جاتے ہیں کہ کلائنٹ کمیونیکیشن فار بزنسز کس طرح ضروری ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے. ورک پلیس کی ہم نے بات کی, فری لانسنگ کی, اب بزنسز کی بھی کر لیتے ہیں کہ موسٹ امپورٹنٹ جو تھنگ ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ ریپٹ بلڈ کرنے میں ہمیں کلائنٹ کمیونیکیشن ہیلپ کرتا ہے. ریپٹ کا لفظ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی استعمال کیا تھا, اور اس سے نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ آنے والی 1-2 ویڈیوز میں ریپٹ کے اوپر پورے کے پوری 2 ویڈیوز بناؤں گی کہ ریپٹ کیا ہوتا ہے, اس کو کیسے اسٹیبلش کرنا ہے, اس کی کیا ٹیکنیکس ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ریپٹ کا آپ کو ٹوٹلی سمجھاؤں گی کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, گڈ کمیونیکیشن کیا کرتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے لسنر, جو بندہ سننے والا ہے, جو بزنس کا کلائنٹ ہے, اس کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کراتے ہیں کہ یار میں تو بڑا اچھا کلائنٹ ہوں, میں تو بہت اچھا آئیڈیا لے کے جا رہا ہوں. سو بزنس کا یہ کام ہے کہ وہ آنے والے کلائنٹ کو, کسٹمر کو فیل گڈ کروائے اباؤٹ دیم, ناٹ اباؤٹ اس کہ ہم یہ ہیں جی, ہم وہ ہیں جی. نہیں, آپ بہت اچھے ہیں, آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے, آپ کا پروجیکٹ بہت سکسیزفل ہو سکتا ہے, اس میں بہت پوٹینشیل ہے. اس طرح کی کنفرمنگ باتیں, افرمنگ باتیں ہم نے کلائنٹس کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں, جس سے ہم ایک اچھی ریپٹ بلڈ کر سکیں. ریپٹ جب اسٹرانگ ہوتی ہے نا, اچھی ریپٹ جب بنی ہوتی ہے کسی 2 لوگوں کے درمیان, ہمارے اور ہمارے کلائنٹ کے درمیان, یا کسی بھی ریلیشن شپ میں, تو اگلا بندہ ہم پہ ٹرسٹ بھی کرتا ہے, ہم اسے جدھر لے کے جانا چاہتے ہیں ادھر جانے پہ بھی تیار ہوتا ہے. ہم اسے کہیں گے جی یہ ٹیکنالوجی نہیں, یہ ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے. اگر ہمارا اسٹرانگ ریپٹ ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے. ہم اسے کہیں گے جی نہیں $1000 نہیں $5000 میں یہ کام ہوگا, کیونکہ اب ہم ٹیکنالوجی چینج کر رہے ہیں. اگر ہمارا ریپٹ اسٹرانگ ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے, آئی ٹرسٹ یو. سو یہ چیزیں بزنسز کے اندر بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. ایک اسٹڈی کے مطابق لوئل کسٹمرز 4 times لائکلی ہوتے ہیں مور کسٹمرز آپ کے بزنس میں بھیجنے کے لیے. تو وہ لوئل کسٹمرز ہم کیسے, یعنی اگر کوئی لوئل کسٹمر ہے تو 4 گنا اس کے چانسز ہیں کہ وہ مزید کسٹمر بھی ہماری طرف بھیجے گا. سو لوئل کسٹمر بنانے کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک اچھا ریپٹ ایز اے بزنس اپنے کلائنٹ کے ساتھ بلڈ کریں. اس کے اوپر میں مزید بتاؤں گی آپ کو کہ ریپٹ کیا ہوتا ہے نیکسٹ آنے والے 3-4 ویڈیو میں انشاءاللہ. آگے ہے جی کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں کلائنٹ کمیونیکیشن کس طرح کام آتی ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر. تو بالکل اگر ہم پور کلائنٹ کمیونیکیشن کریں گے تو پروجیکٹس ہمارے مس الائن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے ٹاسک کلائنٹ نے کچھ کہا تھا بنانے کو, ہم نے کچھ سمجھا, ہم نے کوئی کویسچنیئر, یہ بھی میں آپ کو آگے سکھاؤں گی, کویسچنیئرز بھی دوں گی, ڈاؤن لوڈیبل ٹیمپلیٹس بھی دوں گی, سب کچھ آپ کو اس کورس میں ملے گا. ابھی جو بتا رہی ہوں بس وہ سنیں. اگر ہم نے کلائنٹ کو کوئی کویسچنیئر نہیں دیا اور زبانی کلامی پوچھ لیا, اچھا جی ریڈ لوگو ہونا چاہیے, بلو ہونا چاہیے, اس نے کہا مہاگنی ہونا چاہیے, ریڈ I'd like red or blue or mahogany in my logo. اب ہم نے لکھا نہیں, کویسچنیئر نہیں بھیجا, بس زبانی یاد رکھ لیا کہ اچھا اس نے ریڈ اور بلو کہا تھا اور مہاگنی کو ہم بھول ہی گئے. تو ہم نے آگے ڈیزائنر کو بتا دیا ریڈ اور بلو کلر استعمال کرنے.
डिज़ाइनर एक रेड बना के भेज देगा, एक ब्लू बना के भेज देगा। तो क्या जब क्लाइंट को फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी तो उसको तो बड़ा गुस्सा आएगा कि यार मोहागनी का तो इसमें कोई नामो निशान ही नहीं है, और ये क्या वन कलर में तुमने मुझे लोगो रेड और ब्लू बना के भेज दी है, वो तो एक 3 कलर्स का कॉम्बो मांग रहा था। सो इसलिए जब प्रोजेक्ट्स हमने करने हो तो प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हम इफेक्टिव और क्लियर कम्युनिकेशन रखें, क्वेश्चनेयर्स का इस्तेमाल करें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स का इस्तेमाल करें। इनको भी आगे जाके डिस्कस करूँगी, घबराना नहीं है कि क्या बता रही है, सब कुछ करके दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल वगैरह सब। सो अगर प्रोजेक्ट के अंदर कम्युनिकेशन क्लियर हो तो प्रोजेक्ट बहुत ईजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं और क्लाइंट बड़े खुश हो जाते हैं, आपको बोनसेस भी देते हैं। जब कोई क्लाइंट को भी नज़र आने ना कि कोई मिस मैनेजमेंट है या डिसऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी प्रोजेक्ट से उसका दिल बर्दाश्त हो जाएगा, वो कहेगा यार ये मैंने इन लोगों से करवाना ही नहीं है। 74% 74% लोग 74% क्लाइंट्स ऐसी कंपनीज के साथ काम करना छोड़ देते हैं या बीच में प्रोजेक्ट को ख़त्म कर देते हैं जहाँ पे उन्हें लगे कि यहाँ पे मिस मैनेजमेंट है या मिस ऑर्गेनाइजेशन है, डिसऑर्गेनाइजेशन है, बात क्लियर नहीं है, उनको समझ ही नहीं आ रही मेरी बात। सो नंबर 1 चीज़ तो ये है किसी भी बिज़नेस को सक्सेसफुल करने के लिए कि उसके अंदर हमारा कम्युनिकेशन हमारे क्लाइंट के साथ, हमारी वर्क प्लेस के साथ, हमारे फ्रीलांसर्स के साथ, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन हो। अगर आप एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, तो स्टूडेंट जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता होगा, क्लाइंट कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट के लिए, उसके लिए ये इंपॉर्टेंस है कि वो जितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकता होगा उतनी ही चांसेस हाई है कि उसको कोई अच्छी नौकरी मिले। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंटरव्यूज़ के अंदर सीवीज़ तो सब भेजते हैं, जीपीएस सबके होते हैं, रेज्यूमे सब भेजते हैं, लेकिन सेलेक्ट वही होते हैं जिसने इंटरव्यू अच्छा दिया होता है, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। सो चाहे आप जॉब के लिए अप्लाई करें, चाहे आप बिज़नेस के लिए अप्लाई करें, आप किसी बिज़नेस के पास जाते हैं, उसे अपनी कोई सोशल मीडिया की, ग्राफिक की, वीडियो की कोई भी सर्विस पिच कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं इवन एज अ स्टूडेंट, तो जितना आपका अपनी गुफ्तगू पे गिरफ्त होगी, जितनी आपकी महारत होगी अपने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उतना आपके लिए आसान है प्रोजेक्ट को चलाना, सर्विस को बेचना, प्रोडक्ट को बेचना, अपना कुछ भी नया स्टार्ट करना। सब कुछ डिपेंड कर रहा है आपकी ज़बान के ऊपर। सो इट इज़ जैसे हम पढ़ते भी हैं कि ज़बान इंसान के बदतरीन और बेहतरीन आज़ा में से दोनों ही ज़बान है। सो अगर आप उसको अच्छा इस्तेमाल करें तो आप ये दुनिया में आपको कामयाबियों की ऊंचाइयों पे ले जाएगी, और अगर आप इससे बदअखलाक़ी करें और अच्छी तरह नहीं इस्तेमाल करें अपनी ज़बान को तो ये आपको नाकामी की पस्तियों में भी पहुंचा देगी। सो चाहे आप स्टूडेंट हैं, कुछ भी हैं, आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को समझना है। ये कोर्स मैं स्टूडेंट्स के लिए, क्लाइंट कम्युनिकेशन फॉर बिगिनर्स या क्लाइंट कम्युनिकेशन जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं उनके लिए कंप्लीट फ्री कोर्स बना रही हूँ। इसके अलावा भी मैंने क्लाइंट कम्युनिकेशन की एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, यू कैन वॉच दैट, उसका कार्ड आप यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। सो आप क्लाइंट कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोज़ भी देखें, और फिर हम आगे चलेंगे इंशाअल्लाह हाउ टू इम्प्रूव क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट वीडियो इस बारे में होगी कि आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करना है। ओह बिफोर आई गो, मुझे याद ही नहीं रहा, आपको ग्लॉसरी के 2 वर्ड्स भी सिखाने थे, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर वीडियो के एंड में इस कोर्स में आपको ग्लॉसरी के कुछ वर्ड्स सिखाती जाऊँगी। तो जैसे आज हमने बात की क्लटर, क्लटर का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, और क्लटर क्या होता है? क्लटर होता है बहुत ज़्यादा जमघटा बनाव, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा रश। फॉर एग्जाम्पल अब इसकी मिसाल क्या होगी कि क्लाइंट कह रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर इन द डिज़ाइन। अब अगर आपको क्लटर का ही नहीं पता तो आप उसको कभी कलर स्कीम चेंज करके दे दोगे, कभी हेडर चेंज करके दे दोगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि क्लटर वो किसको कह रहा है। तो क्लटर का मतलब है जी रश, बहुत ज़्यादा जमकट्टा बना हुआ या इस तरह गुंजल बना हुआ चीज़ों का। सो देयर इज़ लॉट ऑफ क्लटर इन योर डिज़ाइन, या देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर इन योर राइटिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर। तो इसका मतलब है कि इसको सिंप्लीफाई करें, इसमें से फालतू चीज़ें निकाल दें और क्लटर को निकाल दें। तो अगर क्लाइंट ये कह रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर इन योर डिज़ाइन, तो आप आगे से उसको क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, आई विल मेक श्योर दैट आई टेक आउट ऑल द अननेसेसरी स्टफ एंड गेट बैक टू यू आफ्टर रिवाइजिंग आवर विद सिंपलिस्टिक डिज़ाइन। एंड दूसरा वर्ड है जी हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।
تو پروجیکٹ مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس کام آیا, کوئی بھی اس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ مینیجر کون ہوتا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے, اس میں ڈیزائنر نے ڈیزائن کرنی ہے, ڈیولپر نے اس کو بنانا ہے, لیکن پروجیکٹ مینیجر اس میں وہ بندہ ہے جس نے وہ سارا پروجیکٹ کو دیکھ رہا ہے, جو سارے پروجیکٹ کو چلا رہا ہے. ٹھیک ہے, سو پروجیکٹ مینجمنٹ از بیسکلی کہ کسی بھی کام, کسی بھی پروجیکٹ, کسی بھی کام کو ہم نے چلانا کیسے ہے اور مینیج کیسے کرنا ہے. سو اگر کوئی بندہ, فار ایگزامپل ہم اس کو کمیونیکیشن میں کیسے یوز کر سکتے ہیں, کلائنٹ کمیونیکیشن میں, کہ یو ول گیٹ اے ڈیڈیکیٹڈ پروجیکٹ مینیجر ہو ول بی ورکنگ ود یو ان یور ٹائم زون. یعنی ہم کلائنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ کو ایک ڈیڈیکیٹڈ پروجیکٹ مینیجر دے دیں گے جو آپ کے وقت کے مطابق آپ کے ساتھ کام کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ آج کے 2 ورڈز ہو گئے, اور اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ کلائنٹ کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کیسے کرنا ہے, جو کہ اب بہت زیادہ آپ لوگوں نے سوال پوچھا تھا. تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ ڈسکس کریں گے. یہ فری کورس آپ لوگوں کے لیے ہی خاص طور پہ بنا رہی ہوں, تو اس کو لازمی دیکھیں, پورا دیکھیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں. خوش رہیں, محبتیں بانٹیں. Dankash.com 0304 1115786